بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عرب اور مسلم ممالک نے سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیر کے کردار پر اعتراض کیا ہے، جس کے نتیجے میں دوستو انہیں غزہ کے انتظام کے لیے تجویز کردہ امن کونسل سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ٹونی بلیر واحد عوامی طور پر منسلک شخصیت تھے جب ٹرمپ نے غزہ کی جنگ کے بعد انتظام کے لیے اپنے 20 نکاتی منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت ٹرمپ نے بلیر کو ایک مضبوط امیدوار قرار دیتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی تھی۔ ٹونی بلیر نے بھی اس کونسل میں خدمات انجام دینے پر آمادگی ظاہر کی تھی، جس کی صدارت صدر ٹرمپ کرنا چاہتے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی بلیر کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کی تھی، جس کا مقصد غزہ میں آنے والے دنوں کے انتظامات پر بات چیت کرنا تھی۔ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹونی بلیر اب کسی بھی کم مرکزی کردار میں رہ سکتے ہیں، لیکن بلیر کے دفتر نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت پر نئے ٹیرف لگانے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں ٹیکس ادا کرنے ہوں گے۔ کیا انہیں چاول پر چھوٹ ہے؟ جس پر امریکی وزیر خزانہ نے جواب دیا کہ ہم ابھی بھی بھارت کے تجارتی معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ چند ماہ سے امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں سرد مہری ہے۔ بھارت کی جانب سے امریکہ کے ساتھ تجارتی ڈیل فائنل نہ کرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف 50% ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ سعودی عربیہ میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں اور تیز ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ سعودی عربیہ میں طوفانی بارشوں کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ تیز ہواؤں سے متعدد عمارتوں کی چھتیں تک گر گئیں، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ملبے تلے آ کر کئی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ شدید بارش برسانے والا سسٹم دیگر شہروں کی جانب بڑھنے لگا ہے۔ خراب موسم کی وارننگ کے باعث جدہ اور ربیع میں آج تعلیمی ادارے بند رہیں۔ تمام کلاسز آن لائن تھی۔ حکام نے بتایا کہ فیصلہ محکمہ موسمیات کی جاری کردہ الرٹ کے بعد طلباء اور عملے کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا۔ ادھر مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں بھی موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ تیز بارشوں کے باعث نشیبی علاقے اور صحرائی وادیاں سیلابی پانی سے بھر گئیں۔ بھارت نے توانائی سے متعلق قوانین میں بڑی تبدیلی کی تیاری کرتے ہوئے $214 ارب کے جوہری منصوبوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی ٹی وی چینل بلوم برگ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر جوہری توانائی جتیندر سنگھ کا کہنا ہے کہ نیا جوہری بل اس ہفتے کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ مودی کا ہدف ہے کہ 2047 تک 100 گیگا واٹ جوہری توانائی پیدا کی جائے تاکہ بھارت کو ترقی یافتہ معیشت بنایا جا سکے۔ بھارت میں فی الحال نجی کمپنیوں کا کردار صرف آلات کی فراہمی تک محدود ہے، تاہم نئی قانون سازی کے بعد انہیں بجلی کی پیداوار میں شمولیت کی اجازت بھی مل جائے گی۔ ایرانی ریال آج تاریخ کی کم ترین سطح پر دوستوں پہنچ چکا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی ریال کی قیمت 12,50,000 کے قریب ریکارڈ کی گئی، جبکہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 288 روپے کے قریب ہے۔ 2018 میں جب امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایران پر سخت پابندیاں نافذ کی تھیں، اس وقت ایک ڈالر تقریباً 55,000 ایرانی ریال کے برابر تھا۔ اس کے بعد سے ایرانی ریال مسلسل زوال کا شکار ہے۔ عالمی بینک نے پیش گوئی کی ہے کہ ایران کی معیشت 2025 میں 1.7% جبکہ 2026 میں 2.8% سکڑ سکتی ہے، جس سے ملک کو ریسیشن یعنی کساد بازاری کا خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مقبوضہ وادی میں رکن پارلیمنٹ وندے ماترم کو مسلمانوں پر تھوپنے کی سخت مذمت کر رہے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ کسی بھی شہری کو وندے ماترم گانے پر مجبور کرنا آئینی روح سے شخصی آزادی کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور یہ ملک کی روایت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔
رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی قوم وندے ماترم کی مخالفت نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی بے ادبی کرتی ہے۔ تاہم مسئلہ صرف اس وقت پیش آتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنی وفاداری ثابت کرنے یا ملک میں رہنے کے لیے وندے ماترم گانا ہوگا۔ وندے ماترم کے لیے مسلمانوں پر دباؤ ڈالنا شخصی اور مذہبی آزادی پر حملہ ہے، کیونکہ مذہبی شناخت ہی دائمی اور اصل شناخت ہے، اسے کسی بھی دباؤ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم اس قومی گیت کی عزت کرتے ہیں اور احترام میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے گائیں تو یہ ممکن نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ رکن پارلیمنٹ نے قرآن کی آیت لکم دینکم ولی دین، یعنی آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین نے ہر ایک شخص کو اپنی مذہب پر چلنے کی مکمل آزادی دی ہے۔ رکن پارلیمنٹ نے حوالہ دیا کہ بھارتیوں نے بین الاقوامی سطح پر دیگر ملکوں کی شہریت حاصل کر کے بھارتی شہریت ترک کی، تاہم اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کیا، کیونکہ مذہب دائمی ہوتا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ نے مرکزی حکومت کو وندے ماترم کے معاملے کی آڑ میں لوگوں کی توجہ بے روزگاری، مہنگائی اور دیگر ناکامیوں سے ہٹانے کی ایک سازش قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے بی جے پی تاکہ اپنی نااہلی چھپا سکے۔ امریکی میگزین فارن پالیسی نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے۔ فارن پالیسی کی شائع کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں پاکستان نے غیر معمولی سفارتکاری دکھا کر امریکہ میں سب سے زیادہ مضبوط مقام حاصل کر لیا ہے۔ فارن پالیسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ تاریخی سطح کی قربت قائم کر لی ہے۔ پاکستان نے کابل حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں فیصلہ کن کردار ادا کر کے صدر ٹرمپ کا مکمل اعتماد جیتا ہے، جبکہ پاکستان کی ذہانت بری سفارتکاری نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ دوستو، امریکہ نے ہماری دونوں ریسپیکٹیبل شخصیات کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا ہے کہ نیچے گدے شدے رکھنے چاہیے، تاکہ کبھی بھی نیچے کودنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نہ صرف کودنے کی بلکہ ان کو دھکا بھی دیا جا سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تو ایک فوجی بندے ہیں، مضبوط بندے ہیں، لیکن میاں شہباز شریف کا کیا ہوگا؟ اس لیے ان کی سائیڈ پر 3 گدے رکھنے چاہیے۔ بہرحال فارن پالیسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے کرپٹو فریم ورک میں شفاف اور جدید ماڈل پیش کر کے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون نئی رفتار سے آگے بڑھا دیا ہے، جبکہ امریکہ کا بھی رویہ بھارت کے ساتھ سرد ہوا ہے اور پاکستان کے ساتھ گرم، جس نے پاکستان کی سفارتی کامیابی کو بھی نمایاں کیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ تعلقات اپنے میرٹ پر ہوں گے، کسی تیسرے ملک کے تنازل میں نہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے صدر ٹرمپ نے پاکستان کو اپنی مشرق وسطی کی حکمت عملی کا بھی لازمی ستون قرار دیا ہے۔ فارن پالیسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی حکومت پاکستان کے ساتھ کرپٹو، توانائی، تخریب کاری اور منرلز میں تعاون تیزی سے بڑھا رہی ہے۔ اسرائیلی صدر کو کرپشن مقدمات ختم کرنے کے لیے معافی نامہ لکھنے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے معافی کے بدلے سیاست چھوڑنے سے متعلق پہلی بار رد عمل ظاہر کیا ہے۔ معافی نامے کے بعد یہ بحث زور پکڑنے لگی تھی کہ کرپشن مقدمات ختم کرنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو سیاست سے ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے۔ اپوزیشن جماعت نے اسرائیلی صدر پر زور دیا تھا کہ نیتن یاہو کو کرپشن مقدمات میں معافی سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنے کی شرط تجدید دی جانی چاہیے۔ تاہم نیتن یاہو نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اپنے خلاف جاری کرپشن مقدمات پر نہ تو کوئی بارگین کریں گے اور نہ سیاست چھوڑیں گے۔ نیتن یاہو نے اپوزیشن پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین میرے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ میرے سیاسی مستقبل کا فیصلہ صرف اور صرف عوام کریں گے۔
دوستو، یاد رہے کہ نیتن یاہو پر 2020 سے ایک مقدمے میں رشوت اور 3 مقدمات میں دھوکہ دہی اور اعتماد شکنی کے الزامات ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ میڈیا پر اثر انداز ہونے اور قیمتی تحائف کے بدلے حکومتی فیصلوں میں مداخلت کی، تاہم اسرائیل حماس جنگ کے بعد سے مقدمات کی سماعت تعطل کا شکار ہے، جس پر گزشتہ ہفتے نیتن یاہو نے صدر اسحاق کو کرپشن مقدمات میں معافی کی درخواست دی تھی، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے نہ تو کسی جرم کا اعتراف کیا اور نہ ہی کسی قسم کی ندامت ظاہر کی، لیکن صدر نے انہیں معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانیہ نے پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کو ملک بدر کر دیا ہے۔ پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ رجب بٹ کی ملک بدری کی وجہ ان کا برطانوی ویزے کی منسوخی بنا۔ رجب بٹ کے خلاف حالیہ قانونی مقدمات کو ویزا اپلیکیشن میں ظاہر نہ کرنے پر ان کا ویزا منسوخ کیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ 1971 میں پاک بحریہ دشمن کے لیے سمندر میں سیسا پلائی دیوار تھی، اور آج بھی پاک بحریہ ملکی بحری سرحدوں پر آہنی فصیل ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا بھی کہنا تھا کہ پاک بحریہ شاندار ماضی کی طرح آج بھی دشمن کے دانت کھٹے کرنے کو ہمہ وقت تیار ہے۔ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو نے کہا ہے کہ بشرا اپنے شوہر عمران خان کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مریم بھٹو کا کہنا ہے کہ 8 ہفتوں سے خاندان کے افراد کو بشرا بی بی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ وکلاء کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ہمارے پاس بشرا بی بی سے متعلق کوئی خبر نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ ٹاؤٹس کو استعمال کر کے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں عمران خان کو دھوکہ دے کر اپنی بہن بشرا بی بی کو باہر لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہمارے خلاف ایک گھناؤنا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کس طرح اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مریم بھٹو کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی نے خود اپنے آپ کو بنی گالہ سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بنی گالہ تک کو چھوڑ دیا، اور اتنی بہادری سے چھوڑا کہ پھر دوسری بار وہ خود جیل خود چلی گئی۔ دوستو، مریم نے یہ نہیں بتایا کہ بشرا نے اتنی ہی بہادری سے اپنے خاوند اور جوان بچوں کو بھی چھوڑا تھا۔ جو اپنے خاوند اور بچوں کی سکی نہیں ہو سکتی، وہ عمران خان کی کہاں سکی ہوگی؟ جب سے یہ عورت اس کی زندگی میں آئی ہے، عمران دلدل میں ہی پھنستا جا رہا ہے۔ بہرحال مریم بھٹو کا کہنا تھا کہ اگر بشرا بی بی نے عمران خان کو دھوکہ دینا ہوتا تو وہ بہت پہلے اپنی پہلی بار گرفتاری سے پہلے یہ کام کر سکتی تھی، جبکہ ان کے پاس یہ موقع بھی تھا۔ دوستو، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان کی زندگی سے کسی بھی طرح نکل جائے، چاہے اس کو دھوکہ دے کر ہی کیوں نہ نکلے۔ مریم بھٹو کا کہنا تھا کہ میں نے بشرا بی بی کو کئی بار کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، امی کے پاس آ جائیں، امی بھی یہی ہیں۔ تاہم بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ اگر میں نے امی سے ملنے کے لیے پاکستان چھوڑا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے عمران خان کو چھوڑ دیا۔ دوستو، کتنی بے حیا اور بے شرم عورت ہے کہ اس وقت اس نے یہ خیال نہیں کیا جب اپنے جوان بچوں اور خاوند کو چھوڑ رہی تھی۔ اس وقت یہ بات اس نے نہیں سوچی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ادارے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال سے دوستو، اس وقت تو عمران خان کی بہنیں ہیں جو باہر آن کے ان کا پیغام دیتی ہیں، ذہنی مریض وغیرہ، ابھی تو وہ دراڑ ڈال رہی ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ کچھ ہوا دے رہے ہیں اور کچھ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہوا غلط ہوا۔ کچھ لوگ آگ لگوانا چاہتے ہیں اور وہ لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ادارے اور پی ٹی آئی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ برقرار رہے۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان کے میسج کو سب سے زیادہ پوری دنیا میں کس نے پھیلایا؟ وہ جو 4 گندے انڈے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو وہ ہیں۔ بیرسٹر گوہر کو صاف ان کا نام دینا چاہیے۔ باقی اور کسی کی تو اتنی وقت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا فوج میں دراڑ ڈال سکے۔
ابھی جو DGASPR کی پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ صرف ان 4 انڈے گندے انڈوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بہرحال بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم ادارے کے کردار کو سراہتے ہیں، ہمیشہ سے اس کی تائید کی ہے۔ تحریک انصاف کا ہمیشہ سے موقف ہے کہ مضبوط فوج پاکستان کی ضامن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پریس کانفرنس سے سخت مایوسی ہوئی۔ جمہوریت کے دشمن چاہتے ہیں کہ لڑائی شروع ہو، سیاست میں مائنس کی بجائے مل جل کر کام کرنے کی بات کرنی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ جب یہ بیانات آئیں گے کہ ایسی کی تیسی ہوگی تو پھر صرف ایک فریق کے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ دوستو، بیرسٹر گوہر کو شاید لونڈے لپاڑے تو شاید اتنا پسند نہ کرتے ہوں، لیکن یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔